سورہ مائدہ آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، اور آپ ان کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک سنائیے۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، سو ان میں سے ایک کی جانب سے تو قربانی قبول کر لی گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ قال لأقتلنک، تو دوسرا بولا کہ میں تجھ کو ضرور قتل کر دوں گا۔ قال انما يتقبل الله من المتقین، پہلے نے کہا انما يتقبل الله من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ تو پرہیزگاروں کی جانب سے دی گئی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ لئن بسطت الی یدک، اگر تو بڑھائے گا میری طرف اپنا ہاتھ، لتقتلنی، کہ تو مجھ کو قتل کر دے، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، تو میں تو اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، لیقتلک، کہ میں تجھ کو قتل کروں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ انی اریدو ان تبوء بإثمی و اثمک، میں تو چاہتا ہوں ان تبوء، کہ تو لوٹے میرے گناہ اور اپنے گناہ کے ساتھ، فتکون من اصحاب النار، اور تو ہو جائے جہنمیوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی تو ظالموں کی جزا ہے۔ فطوعت له نفسه، سو آمادہ کر لیا اس کو نفسہ، اس کے نفس نے، قتل اخیہ، اپنے بھائی کے قتل پر، فقتلہ، سو اس کو مار ڈالا، فاصبح من الخاسرین، سو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابا، سو اللہ تبارک و تعالی نے ایک کوا بھیجا، یبحث فی الارض، جو کھود رہا تھا زمین میں، لیجریہ، تاکہ وہ اس کو دکھلائے، کیف یواری سوءۃ اخی، کہ کیسے وہ چھپائے اپنے بھائی کی لاش کو۔ قال یا ویلتا، وہ بولا ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ میں اس کوے جیسا بھی نہیں ہو سکا، کہ میں عاجز رہا اس بات سے کہ میں ہوتا اس کوے جیسا۔ فاواری سوءۃ اخی، اور میں چھپا لیتا اپنے بھائی کی لاش۔ فاصبح من النادمین، سو اس کے بعد وہ بڑا ہی شرمندہ ہوا۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بھائیوں کا ہے۔
اور اس واقعے کو یہاں درج کرنے کی جو وجہ ہے وہ کئی سارے مقاصد ہو سکتے ہیں. ان جملہ مقاصد میں سے ایک مقصد تو یہ ہے کہ جو پیچھے بنی اسرائیل نے کہا تھا نا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے لوگ ہیں، مطلب انبیاء کی اولاد ہے، لہذا ہمیں کوئی ڈر شر نہیں اور ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونے والا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ ذکر کر کے اشارہ دیا کہ دیکھو آدم کی صلبی اولاد ہے، ایک نے فرمان برداری اختیار کی اور ایک نے نافرمانی کی. تو آدم کا صلبی بیٹا ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے انجام میں بد سے بچ نہیں سکا، لہذا یہ خام خیالی اپنے ذہن سے محو کرو اور مٹا دو کہ صرف اور صرف یہ نسبت ہمیں بچا لے. نیز اس سے یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ یہاں جو ذکر کیا تو یہ اشارہ کیا کہ بنی اسرائیل کو جو کہا گیا تھا جاؤ جا کر کے لڑو، کافروں کو مارو، تو یہ کافروں کو مارنے کے لیے تو تیار ہے نہیں، اور اپنے بھائیوں کو قتل کرنے کے درپے کہ آپس میں قتل و فساد، ایک دوسرے کو مارنا، جیسے سورہ بقرہ میں گزرا کہ ان کو کہا گیا تھا کہ وعدہ لیا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، بہاتے تھے. تو کافروں کو مارنے میں تو ایسے بزدل کہ اے موسیٰ جب تک وہ وہاں ہیں ہم تو اندر جائیں گے نہیں، اور اپنے بھائیوں کے قتل کے درپے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ قتل والا اقدام یہ انتہائی بڑا جرم ہے، اکبر الکبائر میں سے اس کو بھی گنوایا گیا کہ کسی کی جان لے لینا. اور آپس کی لڑائی اس طرح، اس پر یہ واقعہ سنایا کہ دیکھو سب سے پہلی جو واردات قتل کی ہوئی ہے نا اس کائنات میں وہ یہ ہوئی ہے، اور یہ بہت انتہائی گھنونا فعل. نیز اس میں ایک اشارہ اس طرف بھی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے سے ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ٹھیک ہو بہو ویسے کا ویسا نقل کر رہے ہیں. تو یہ نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے. اور اس میں اشارہ ہے یہودیوں کو اس بات کی طرف کہ دیکھو حسد کی آگ میں مت جلو. حسد آدمی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، آدمی کسی کام کا نہیں رہتا، وقتی طور پہ وہ حسد میں آ کر کے یہ کام تو کر لیتا ہے لیکن بعد میں بڑا پچھتاتا ہے. تم بھی نبی علیہ السلام کے کمالات کو دیکھ کر کے، بنی اسرائیل سے امامت پیشوائی کو بنو اسماعیل کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر کے حسد کی آگ میں مت جلو، ورنہ قابیل حسد کی آگ میں جلا تو اس نے کیسا گنونا فعل کر دیا، قتل جیسا جرم کر لیا، اور نتیجے میں کیا ہوا کہ اس کو خسارہ اٹھانا پڑا، شرمندگی کا سامنا ہوا. لہذا تم حسد مت کرو اور نبی علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کرو. یہاں قرآن مجید میں یہ واقعہ جو ہے بس اتنا ہی نقل کیا گیا کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے اور دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. چنانچہ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے یہ کہا کہ میں تو تجھے مار ڈالوں گا، اور دوسرے بھائی نے کہا اگر تو یہ والا کام کرے گا تو میں اپنے دفاع کی باقی صورتیں تو اپناؤں گا لیکن اپنی مدافعت میں تیرا قتل نہیں، تجھے ماروں گا نہیں. چنانچہ آخر میں ہوا یہی کہ وہ مار ہی ڈالا، اور مار ڈالنے کے بعد پھر لاش کو پیچھے کاندھے اپنے لاٹ کے پھرتا رہا، گھومتا رہا. اب یہ پہلا چونکہ قتل تھا، پہلی دفعہ ایک موت واقع ہوئی تھی، تو اب وہ کرتا کیا، اس کو کیا کرے. تو چلتے 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 بڑا تھک ہار گیا تو پھر اللہ نے رہنمائی کے لیے کوا بھیجا. کوے نے دوسرے کوے کو یا کسی اور چیز کو، بس کوئی چیز ہے جس کو کھود کریت کر کے زمین میں دبا دیا، دفنا دیا، جس سے اس کو آگاہی ملی اور اس نے بھی اپنے بھائی کی لاش کو یوں دفنا کر کے پھر اس کے بعد پشیمان ہوا کہ دیکھو میری عقل تو اس کوے سے بھی کیا ہے، کم ہے. قرآن مجید میں اتنا ہی واقعہ بیان کیا ہے، اور احادیث میں جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دیگر جو صحابہ سے اس بابت جو منقول ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا یہ وہ دو عظیم شخصیات ہیں جو اولاً اس زمین پہ اتری ہیں، یہ سب کو معلوم.
اور انہی سے آگے نسل انسانی نے چلنا تھا۔ چنانچہ حضرت حوا کے بطن سے جب حمل کے ذریعے بچے پیدا ہوتے تھے تو وہ جڑواں پیدا ہوتے تھے۔ اب اور تو کوئی تھا نہیں کہ وہاں شادی ہو جائے، چنانچہ یہی رسم تھی کہ جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے۔ اب ان جڑواں بچوں میں آپس میں تو شادی نہیں ہو سکتی تھی، ایک بچہ ایک بچی پیدا ہوتی تھی، اس بچے اور بچی کا نکاح دوسرے جوڑے کے بچے اور بچی کے آپس میں ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہی ایک طریقہ تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے بطن سے کہ حضرت اماں حوا کے بطن سے جب اول حمل ٹھہرا تو اس کے نتیجے میں قابیل پیدا ہوا اور اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی، اکلیمہ نام لکھا گیا تھا یہ، اور دوسرے حمل سے حابیل پیدا ہوئے اور ان کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی، البودا نام لکھا گیا۔ یہ جو دونوں جڑواں تھے جب یہ ایسی حد پہ پہنچے کہ جہاں ان کی شادی کرنی تھی تو اس میں قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی کے ساتھ نکاح ہونا تھا حابیل کا، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی کے ساتھ نکاح ہونا تھا قابیل کا۔ لیکن قابیل بضد تھا اس بات کے اوپر کہ میں نے شادی اسی سے کرنی ہے جو میرے ساتھ حمل میں پیدا ہوئی، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ زیادہ خوبصورت ہو، جس کی وجہ سے وہ اس کے اوپر فریفتہ تھا کہ اسی سے نکاح کرنے کے لیے بضد تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھو یہ شرعاً درست نہیں، اس نے کہا نہیں جی بس میں نے کرنی ادھر ہی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک تجویز دی، اور تجویز یہ تھی کہ دونوں قربانی پیش کرو، اور قربانی اللہ کے ہاں جس کی مقبول ہوگی بس اس لڑکی کا نکاح اسی کے ساتھ کر دیں۔ چنانچہ قابیل اور حابیل دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ قابیل چونکہ وہ یہ پھل فروش، یہ پھل اور اناج وغیرہ اگاتا تھا، اور حابیل کا جو پیشہ تھا اس وقت وہ گلہ بانی تھا کہ وہ بکریاں وغیرہ رکھی ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ اپنے بکریوں کے ریوڑ میں سے اور دمبے بکریوں میں سے ایک اچھا سا دمبا لے کر کے آیا، اور اس نے اپنے پھلوں میں سے بس دو گسیدہ قسم کے تھے وہ پھل لا کر کے رکھ دیے۔ اب اس وقت دستور یہ تھا کہ جس کی قربانی قبول ہونی تھی وہ آگ آتی تھی آسمان سے، آ کر کے اس کو جلا کر کے راکھ کر دیتی تھی، یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی مقبول ہے، اور اگر آگ وغیرہ نہ آتی تو بس سمجھا جاتا تھا مردود ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، آگ آسمان سے آئی اور آ کر کے اس دمبے کو تو جلا کر کے بسم کر دیا، البتہ ان انگوروں کے گچھے جو وغیرہ تھے ان کو اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس سے پتہ چلا کہ قربانی حابیل کی قبول ہوئی ہے، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اور جو تجویز کے نتیجے میں جو ثمرہ تھا وہ یہی تھا کہ جس کی قربانی مقبول ہوگی اس لڑکی سے شادی اسی کی ہوگی، اور جو دستور کے مطابق چل رہا تھا۔ ہمارے اس مذہب میں ہم جب صدقہ کرتے ہیں نا تو یہ اتنی بڑی ایک غنیمت ہے، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دیگر امتوں کے مقابلے میں نا کچھ چیزوں میں فضیلت دی گئی۔ پوری زمین میرے لیے مسجد ہے، جہاں چاہوں میں مصلی بچھاؤں نماز پڑھوں، مصلی نہ بھی ہو جگہ پاک ہو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ میرے لیے غنیمت کا مال جو ہے حلال کیا گیا، غنیمتیں حلال، صدقات میرے لیے حلال، مطلب یہ کہ یہ قربانی ہم ذبح کرتے ہیں اور یہ بھی پوشیدہ ہے کس کی قربانی قبول ہے کس کی نہیں، اور گوشت بھی خود کھاتے ہیں۔ وہ قربانی آتی تھی آگ آ کر کے جلا کر کے بھسم کر دیتے۔ چنانچہ جب نتیجہ سامنے آ گیا کہ قابیل کی ساتھ پیدا ہونے والی اس بچی اکلیمہ کے ساتھ نکاح ہوگا حابیل ہی کا، تو اب وہ حسد کی آگ میں جلا، اور اس نے اپنے بھائی سے کہا دیکھ تو بعد آ جا ورنہ میں نے تجھے مار ڈالا ادھر ہی، کہ میں تجھے مار دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اگر تم مارنے کے لیے ہی تیار ہو تو پھر ٹھیک ہے، میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تجھے مار ڈالوں۔ تو ایک تو اس میں یہ ہے کہ اپنے دفاع کس حد تک بندہ کر سکتا ہے، اپنا دفاع۔ تو اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیے، ایک صحابی نے آپ علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ میرے پاس مال ہے اور ایک بندہ آتا ہے اور آ کر کے وہ ہڑپ کرنے کے چکروں میں ہے، میں کیا کروں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واضح نصیحت کر، اس کو ڈرا بھائی یہ مال میرا ہے تو کیوں لے کے جانا چاہتا ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ بندہ بڑا ایسا ہے کہ وہ اس طرح کی نصیحت نہیں قبول کرتا، پھر کیا کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا آس پاس کے مسلمانوں سے مدد لو۔ کہا یا رسول اللہ آس پاس مسلمان نہ ہوں تو
کہا حاکم وقت سے مدد لو، کہا جی وہ بھی نہ ہو تو کیا کرو؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر اپنے مال کے دفاع کرو۔ کہا جی دفاع کے نتیجے میں؟ کہا اگر دفاع کے نتیجے میں تو مار دیا جا گیا تو تو شہید ہے۔ اپنا مال بچاتے بچاتے اگر تو شہید مار دیا گیا تو تو کیا ہے؟ شہید ہے۔ اگر اس آدمی کو مار دیا مال بچاتے بچاتے، اگر وہ اس کی جان کے در پہ ہو گیا اور یہ اس کی جان لے لے، یعنی اس نے اس کو نہیں بلکہ اس نے اس کو مار ڈالا، تو یہ رخصت اجازت ہے۔ اپنے دفاع میں کسی آدمی کو یوں مار ڈالنا اس کی اجازت ہے۔ لیکن بہرحال اگر مسلمان ہے اور وہ آپ کے قتل کے در پہ ہے اور آپ اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں اور شہادت کو اپنا لیتے ہیں، تو بہرحال یہ تو بہت کمال کی چیز ہے، یہ اس کو عظیمت سے تعبیر کریں۔ اجازت ہے کہ آپ اس کو مار سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنا ہاتھ روک لیں اور آپ شہید ہو گئے تو آپ کو بہت بڑا درجہ ملنے والا ہے۔ لیکن اگر کافر آپ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو پھر یہ صورت نہیں ہے کہ پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ جاؤ، پھر دفاع کرو، مکمل دفاع کرو، بلکہ لڑو اور اس کو مار ڈالو۔ اپنے آپ کو ایسے پیچھے بٹھا لینا یہ چیز پھر نہیں ہے کافر کے مقابلے۔ تو یہاں بھی حابیل نے دوسری صورت کو اختیار کیا، کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مارنے کے لیے آؤ اور میں بھی تمہیں ماروں، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو پالنے والا ہے جہانوں کا، اس سے میں ڈرتا ہوں۔ اس میں اشارہ ہو سکتا ہے اس بات کی طرف کہ اس نے تو صرف دھمکی دی ہے نا، قابیل نے تو صرف دھمکی دی تھی کہ میں تجھے مار ڈالوں گا، تو اگر نتیجے میں مار دوں گا تو دھمکی کے نتیجے میں مارنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے مجھے اندیشہ ہے کہ تیری صرف دھمکی کے نتیجے میں مار ڈالوں گا تو اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائے، اس لیے میں تو تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ البتہ جب آمادہ کر ہی لیا اس کو، فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، اپنے بھائی کی جان لینے کے اوپر وہ آمادہ ہو گیا، اور آمادہ جب ہو گیا نا تو اس نے اس کو کیا کر دیا؟ مار دیا۔ اب مار ڈالنے کے بعد بڑا نقصان اٹھایا، دنیاوی نقصان بھی اٹھایا، اخروی نقصان بھی۔ دنیا میں کیسا نقصان ہے؟ بھائی جیسا بھائی کو گویا کہ اپنے بھائی سے محروم ہو گیا، جو دست و بازو بنتا ہے، آدمی کی قوت ہوتا ہے بھائی سے محروم۔ والدین کی ناراضی ہو گئی کہ والدین ناراض ہو گئے، نیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اب جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے نا آخر تک، اس میں سے قابیل کا حصہ تو برابر رہے گا، کیونکہ یہ وہ بری رسم ہے جو شروع کس نے کی ہے؟ قابیل نے، لہذا ہر قتل میں سے اس کو حصہ برابر جاتا رہے گا، اس کے حصے کا حصہ، یہ اسی نے یہ ایک طریقہ جاد کیا۔ تو اس لیے یہ دنیا میں خسارہ، اور آخرت کا خسارہ تو ہے ہی ہے کہ آخرت میں پیچھے گزر چکا 5ویں پارے میں کہ فرمایا جس نے کسی آدمی کو جان بوجھ کے مار ڈالا اس کی سزا ویسے تو ہے دائمی طور پر جہنم، دائمی مطلب یہ کہ لمبے عرصے تک اس کو جہنم میں رہنا پڑے گا، یہ سزا ہے۔ تو آخرت میں بھی خسارہ، دنیا میں بھی خسارہ۔ جب یہ سارا کچھ ہو گیا، اب مار بھی ڈالا، لیکن یہ پہلا انسان تھا جو یہ اس زمین پہ قتل ہوا، تو لاش کو اٹھا کر کے نہ تو ادھر سے ادھر، اب کرنا کیا ہے اس کا سمجھ میں نہیں آئی۔ جب کافی لمبے چکر کاٹ چکا نہ، تھک ہار گیا، تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوا بھیجا۔ اب کوے نے کیا کیا؟ دوسرے کوے کو مار کر کے اپنے بھائی کی لاش کو دفنایا، یا پھر وہ کسی اور چیز کو بس کریز کر کے اشارہ دینا تھا، کھودا زمین کو اور ایک کوئی چیز اس میں ڈالی اور اس کو کیا کر دیا؟ دبا دیا۔ قرآن نے وہ مفعول ذکر نہیں کیا کس چیز کو دبایا ہے، بہرحال یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کیا اور ایسے کھود کر کے۔ اور یہ کوے ہی کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ کوا ایک ایسا واحد پرندہ ہے کہ جو اپنے ہم جنس کی لاش کے اوپر نہ پھڑپھڑاتا رہتا ہے اور آوازیں نکالتے رہتا ہے، جب تک کہ اس کو کنارے نہیں لگاتا تب تک وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ اس لیے کوا بھیجا، اس نے آ کر کے یہ کیا، اور کوے نے جب اس طرح کا کام کیا تو وہ سمجھ گیا کہ میں نے بھی گڑھا کھودنا ہے، اور گڑھا کھود کر کے مردے کو اس میں کیا کرنا ہے؟ دفنانا ہے، اور دفنا دیا۔ چنانچہ یہ جو دفن کی ایک طریقہ ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے اور مسلمانوں میں اب بھی رائج ہے یہ دفنانا والا۔ تو آگے قرآن کہتا ہے فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، بڑا شرمندہ ہوا۔ لیکن کس پہ شرمندہ ہوا؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ شرمندگی اس کو قتل پہ نہیں،
قتل پہ شرمندگی نہیں ہے، یہ جو اس کو شرمندگی ہوئی ہے نا، یہ اپنے اس اناڑی پنے پر ہوئی ہے، اپنی کم عقلی کے اوپر یہ ندامت ہے اس کی، ورنہ اگر قتل کے اوپر ندامت ہو پھر تو بخش دیا جاتا ہے۔ یہ اس کی ندامت جو ہے یہ کس پر ہے کہ میں اتنا بھی نہیں سمجھ سکا کہ میں نے اس لاش کا کرنا کیا ہے، اس کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ مجھ سے بہتر تو کس کو آیا؟ کوے کو آیا، تو کوے جتنی عقل بھی میرے اندر نہیں ہے، اس بات پر یہ کیا ہوا؟ شرمندہ ہوا۔ تو یہ ایک واقعہ سنا کر کے قرآن مجید جو کہ واقعات کی کتاب نے تو اشارہ دیا حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا تھا کہ اے عثمان، تیرے ساتھ بھی اس طرح کا ایک معاملہ آنے والا ہے، تو دیکھنا تم حابیل کی سنت کو زندہ رکھنا، حابیل کی سنت کو زندہ رکھنا۔ چنانچہ ایوب سختیانی رحمہ اللہ، ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ واقعہ لکھا ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے نقل کیا ہے کہ اس امت میں پہلا وہ فرد ہے کہ جس نے اس آیت کے اوپر عمل کیا، وہ کون ہے؟ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، کہ وہ وہاں مدینہ میں رہتے ہوئے خلافت کا خلعت پہنے ہوئے بھی تھے۔ وہ چاہتے تو اس وقت مسلمانوں کو یہ آپس میں وہ بھیڑ جاتے، جو ایک فسادی ٹولہ اٹھا ہوا تھا، بغاوت کا جو علم بلند کیا ہوا تھا، لیکن نہیں، انہوں نے کسی کو مارنے کی اجازت، خود مظلومانہ شہادت قبول کر لی لیکن کسی کو وہاں خون بہانے کی اجازت نہیں دی۔ تو یہ ہمارے لیے بھی اب یہی سنت ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی کسی کو مارنے کے در پہ ہو تو وہ اگر ہاتھ باندھ لیتا ہے تو یہ بہت بڑا کمال کی بات ہے۔ البتہ دفاع کرنے کی اجازت ہے، دفاع میں اگر خود فوت ہو جاتا ہے تو یہ شہید ہے۔ ایک جملہ بیچ میں جو آیا نا، اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کہ کہا کہ تو مجھے اگر مار بھی ڈالے گا تو میں تو تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے گناہ بھی تیرے اوپر آ جائے۔ حالانکہ قرآن مجید کی دوسری نص یہ کہتی ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ وہاں نہیں اٹھائے گی۔ تو یہاں اس جملے کا کیا مطلب؟ تو پھر اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے گناہ تو تیرے ہیں ہی ہیں نا، میرے اس قتل والا گناہ جو مجھے قتل کر کے تو جو تیرے اوپر آئے گا یہ بھی تو ہی اٹھائے گا، کہ میں قتل کر کے گناہ نہیں اٹھانا چاہتا بلکہ اس قتل کا جرم بھی تیرے سے۔ ایک نمبر دو، یہ چونکہ حدیث میں آتا ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آخرت میں جب حساب کتاب ہوگا نا تو اس حساب کتاب کے نتیجے میں اگر کسی آدمی نے کسی کے حقوق پامال کیے ہوں گے تو وہ بندہ سامنے لایا جائے گا، اب اس کی نیکیاں اٹھا کر کے نا اس کے حق پورے کیے جاتے ہیں۔ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی نا تو اب جو صاحب حق باقی ہوگا اس کے گناہ لے کر کے اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ تو اشارہ ہے اس طرح۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے اس کا ایک عام فہم سا ایک مطلب بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بندہ جب شہید ہوتا ہے، مار دیا جائے اللہ کے راستے میں، تو شہادت ایک اتنا بڑا درجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس کے سارے گناہ کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، سوائے قرض کے، وہ قرض معاف نہیں ہوتا۔ تو حابیل کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے گناہ اور اپنے گناہ تو ساتھ لے جائے گا، ان میں پکڑا جائے گا۔ مطلب یہ کہ اپنے گناہ تو تیرے اوپر رہیں گے ہی، لیکن مجھے جب مار ڈالے گا تو میرے گناہ بھی ختم کر دے گا۔ میرے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے، کہ میرے ذمے سے وہ گناہ بھی ساقط ہو جائیں گے۔ تو بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ یہی مفہوم بن سکتا ہے کہ میرے گناہ تیرے اس قتل کے جرم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ جو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك